السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام یوم عاشور کی نسبت سے مقاصد حسین۔ یہ مقاصد حسین یہ ایک انصاف، عدل، استقامت، صبر، اس کی ایک بہترین مثال ہے جو دنیا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام نے قائم کی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں جو رہتی دنیا ہے اس میں عالم اسلام کو مقصد حیات دیا گیا اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا گیا، اور اصولوں کے اوپر کس طرح کھڑے ہوتے ہیں اور اصولوں کی خاطر کس طرح اپنی جان قربان کرتے ہیں، یہ ہمیں سبق دے کے گئے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اہل خانہ، ان کے اہل و عیال، ان کے دوست، ان کے ساتھی، انہوں نے ہمیں یہ سب پیغام دیا۔ آج ہم اسی مناسبت سے ایک خصوصی شو کر رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا اس کے لیے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہیں، اسلامک سکولر ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جناب سید غلام عباس شیرازی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ سب مہمانوں کو ویلکم۔ صاحبزادہ کاشف صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی مثال قائم کر گئے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اس کو صرف اس نظریے سے اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے دنیا کو ایک ایسا پیغام دیا جس کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، مساوات ہے، صبر ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کا ایک پورا ضابطہ حیات موجود ہے۔ آپ قرآن اور سنت کی اگر ہم اس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ اس کی کیسے تشریح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام کا جو سجدہ ہے وہ سجدوں کو سرفرازی عطا کرتا ہے، اور اگر کسی نے دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثاری اگر دی ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کا کنبہ ہے، جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی اور اسلام کے اوپر اپنی جان نثاری کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بار بار کہا کہ میں ہوں ان کے قریب جو صابر ہیں اور جو شاکر ہیں۔ اب یہ ایک واقعہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایونٹ ہوا، ایک پورا ایک سانحہ اگر اس کو کہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہے، اللہ اور امامت کے درمیان ایک مکالمہ بھی ہے کہ یا اللہ تو نے جو مجھے قرض دیا تھا وہ قرض میں نے احسن طریق سے یا اللہ تجھے واپس کیا، جو قرض ہمارے ذمہ تھا ہم نے ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے اور اس کے جو فیصلے ہیں، یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ حق کہنے پر امام علی مقام کے سامنے نہ بڑا بیٹا ہے، نہ چھوٹا بیٹا ہے، نہ کنبہ ہے، وہ سب ساتھ ہیں کلمہ حق کہنے میں۔ تو آج کے دور میں اگر اس تناظر میں دیکھیں تو جہاں پر یہ جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ جی بچوں کے لیے کرنا پڑ جاتا ہے، اولاد کے لیے کرنا پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر دور جدید کے اندر وہ پھر امام کے ساتھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی اولاد کو قربان کیا، انہوں نے تو کلمہ حق کہنے پہ ہر چیز کو قربان کیا۔ بالکل۔ تو کلمہ حق کہنا، اگر آپ دور جدید کے یزید ڈھونڈ سکتے ہیں تو آج کے دور کے کلمہ حق کہنے والے لوگ بھی تو ہوں گے، جو اس نظام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یزیدیت کے خلاف۔ ایک استعارہ بن گیا ہے کہ یہ شر ہے اور یہ حق ہے، اور اس کا نطارہ کرنے کے لیے جو ہے نا کربلا درمیان میں جو ہے وہ آتی ہے کہ یہاں پر اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ حق والے ہوں گے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ تو ہمارا فیصلہ تو ہمیشہ سے یہی ہے کہ جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، یہ جو کلمہ حق کہنے والے اور نیزے کے اوپر سر ہے اور کلمہ حق ادا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے، اور یہ کائنات کے اندر یہ مقام اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا نہ آیا ہے، نہ کبھی۔ کہتے ہیں نا کہ شہادت تو ہوتی ہے، گواہی دینا، شہید ہونا، لیکن امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ کہلائے گی۔ بالکل۔
وہ اتنا بڑا ان کا مقام ہے. اور یہ صبر و رضا، تسلیم و رضا، اور اللہ کے منصوبوں کے اوپر آمین کہنا، اور صبر کے ساتھ اور ہمت حوصلے کے ساتھ کلمہ حق کہنا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، یہ ایسا ایک مفہوم بن گیا ہے کہ آج کے دور میں جہاں کہیں بھی مسلم کیا نان مسلم میں بھی اگر کہیں پر حق کا اور حق کے خلاف جہاں پر بھی کہیں فیصلہ ہونا ہوگا نا، تو وہ کہیں گے کہ یہ حسینیت ہے، یہ یزیدیت ہے. تو یہ امام علی مقام کا جو سجدہ ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ عرش کا سجدہ تھا یہ، اور یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی زنجیر بنا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑنے والے جو ہیں وہی لوگ ہوں گے جو مومن بھی کہلائیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو صبر و رضا والے ہوں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو حق کہنے والے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسینیت پہ کھڑا ہوں، جبکہ اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ حسینیت کے اصولوں کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دعویٰ دار ہر بندہ ہوتا ہے. اگر ہم آج کے تناظر میں تھوڑا سا جانچیں تو میں چاہوں گا کہ آپ حسینیت اور یزیدیت، اس کے اندر جو واضح ایک فرق ہے، حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ ہمیں ضرور بریف کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں 89 نیوز کا مشکور و ممنون ہوں کہ they invited me، اور آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، اور آپ کے جملے شرکاء اور ناظرین یا ویورز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، آپ کا کوشچن، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، اس لیے کہ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد. دیکھیے، اس نعرے کے پیچھے ایک پورا مفہوم ہے، ایک پوری فلسفی ہے، ایک پوری فیکلٹی ہے، ایک پوری نالج ہے. جو ہم نعرہ لگاتے ہیں فقط یہ زبانن ہے یا وربل ہے، یا اس کے پیچھے کچھ مقصدیت بھی ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزننگ بھی ہے، اس کے پیچھے کچھ ایجوکیشن بھی ہے، کچھ لیسن بھی ہے. تو یہ بتانا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں، یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد. اس لیے کہ یزید نے یزیدیت کو چھوڑ دیا ہے، اور امام علی مقام نے قیامت تک کے لیے حسینیت کو مینار نور اور مشعل راہ بنا کر قیامت تک کے جو قافلے ہیں ان کا منزل کا نشان بتانے کے لیے عظیم مینار نور روشن فرما دیا ہے. اور ہم اگر کسی کو روشن کرنا چاہتے ہیں، چراغ کو تیل ڈالتے ہیں. امام علی مقام نے دین اسلام کے اس مینارے کو اپنا لہو پیش کر کے قیامت تک کے لیے روشن و منور کیا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسی راہ عظیمت و استقامت پر چلنے کے لیے باقاعدہ عملی طور پر پریکٹیکلی خود کر کے اور راہ روشن فرما دی ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، آج ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، دوسرا کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں حسینی نہیں ہوں، اس لیے کہ یزیدی کہنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن وہ یہ کہہ دے گا میں حسینی نہیں ہوں. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم حسینی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے امام حسین کے افکار کو یاد کیا؟ آج ہم ذکر حسین تو کرتے ہیں، لیکن کیا فکر حسین بھی کسی نے جانا ہے؟ میں کہتا ہوں پڑھیے، آپ مرثیے پڑھیے، آپ مصائب بیان کیجئے، فضائل و مناقب بیان کیجئے، محاسن و محامد بیان کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہادت امام علی مقام کے مقاصد کو بھی ضرور بیان کیجئے. اس لیے کہ میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہوں، اس میں آپس میں ایک خط کھینچ دیتا ہوں. یاد رکھیے یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. تو جہاں جہاں پر فسطائیت ہوگی، جہاں وحشت ہوگی، جہاں بربریت ہوگی، جہاں ظلمت ہوگی، جہاں پر جہالت ہوگی، جہاں پر آمریت ہوگی، جہاں حقوق انسانی کا گلا دبانے کی رسم ہوگی، جہاں پر لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جائے گا، جہاں لوگوں کو ٹارچر کیا جائے گا، جہاں لوگوں پر ظلم کیا جائے گا، اور جہاں شرافت کا نقاب اوڑھ کر دراصل ظلم کا بازار گرم کیا جائے گا، تو یاد رکھ لیجئے وہاں پر آپ کو یزیدیت نظر آئے گی. اور جہاں جہاں پر اپنی ذات کی خاطر
اجتماعیت کو قربان کرنے کی باری آئے گی تو وہاں پر آپ کو یزید کھڑا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ امام علی مقام نے اجتماعیت کی خاطر، ملت کی خاطر اپنی ذات کو قربان کر دیا، تو وہاں حسینیت کھڑی ہے۔ یہاں پر یزیدیت ہے جو اجتماعیت کو قربان کر کے اپنی ذات کو فوقیت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ڈیفرنسیشن ہمیں کرنا ہوگی، جہاں پر حقوق انسانی کا پرچم بلند کرنا ہوگا وہاں حسینیت نظر آئے گی، جہاں پر جمہوریت کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی رسم نظر آئے گی وہاں آپ کو حسینیت نظر آئے گی۔ اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی عند سلطان کلمت الحق عند سلطان جائر، سنو افضل ترین جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کو للکارتے ہوئے اس کے دربار میں نعرہ حق بلند کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تو امام علی مقام کا یہ عملی پیغام ہے کہ میرے ماننے والوں، فقط میری یاد کو زندہ نہ رکھنا، فقط میرے نام کو زندہ نہ رکھنا، میرے پیغام کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ اگر تمہیں سر کٹوانے کا حوصلہ نہ صحیح، تم میں ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنے کا تو حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر حوصلہ ہے تو تم وربلی بھی حسینی ہو، پریکٹیکلی بھی حسینی ہو، اور اگر حوصلہ نہیں ہے تو فقط تم زباناً حسینی ہو، کردار تمہارا حسین جیسا نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہم مل کے پاکستان کو، ارض وطن کو دیکھیں، اسلام کے نام پر حاصل ہوا، لیکن یہاں پر رشوت ہے، یہاں پر رعونت ہے، یہاں پر کرپشن ہے، یہاں پر نیپوٹزم ہے، یہاں پر پریویلیج ہے، یہاں پر مختلف سوسائٹی ہے، یہاں پر ڈسکریمنیشن ہے، ایتھنک ڈسکریمنیشن ہے، یہاں پر سیکٹیرین ڈسکریمنیشن ہے، یہاں پر وہ ساری کی ساری وہ ظلمتیں، وہ فساد اور وہ زبوں حالی پہ جانے والا چارٹر جو یورپ نے اپنایا تھا، ڈارک ایجز میں تھا، آج وہ ساری کی ساری خرافات ہم نے اپنا لی ہے، اسلام کی تعلیمات انہوں نے اپنا لی ہے۔ حسینی کردار کہیں نہ کہیں ان میں نظر آتا ہے، معذرت کے ساتھ ہم میں مفقود ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر کردار محمدی ہے، جہاں پر کردار صدیقی ہے، جہاں پر کردار فاروقی ہے، جہاں پر کردار عثمانی ہے، اور جہاں پر نعرہ حیدری ہے، اور جہاں پر شہادت حسینی ہے، اور جہاں پر فکر حسنی ہے، ان معاشروں کو دیکھیں وہ اوپر جا رہے ہیں، اور جنہوں نے صرف وربل ان کو اپنایا ہے، عملاً فراموش کر دیا ہے، تو ہماری سوسائٹیز آج نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، امام علی مقام کیا کربلا کے اندر سرداری لینے کے لیے گئے تھے؟ اور نہیں بھائی، یہ غلط فہمی ہے، یہ کچھ نالائق ڈاکٹر جمع ہو گئے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم سے پوچھئے، I am also the medical doctor, MBBS doctor, as well as a religious scholar. I would like to tell you the truth. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب کہ سردار کون ہوتا ہے؟ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے۔ بتائیے یزید نے کب کیا؟ سردار وہ ہوتا ہے جو بستر پر سوتا نہیں، سردار وہ ہوتا ہے کہ جسے بستر کانٹے کی طرح لگتا ہے، راتوں میں گشت کرتا اپنی رعایا کے لیے، اسے سردار کہا جاتا ہے۔ صاحب سردار کسی مسند پر بیٹھنے والے، کسی تھرون اور کسی کراؤن اور کسی پیلس میں بیٹھنے والے کو نہیں کہا جاتا۔ سردار اسے کہا جاتا ہے جو درخت کے کنارے اینٹ کا سرہانہ لگا کر سو رہا ہوتا۔ There was no palace, there was no crown, there no secretariat. سردار اس کو کہا جاتا ہے۔ یزید تو وہ حریر و دیبا کے پردے، وہ قصر خضرب، وہ عیش، وہ عشرت، وہ لگزوریس لائف اس میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردار تو وہ تھا جو کبھی اونٹ کی مہار پکڑے چل رہا ہے، کبھی اونٹ پر ہے، کبھی پیاسا اور بھوکا کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں آ گیا۔ کیوں آ گئے؟ اوامر نواہی کے لیے آیا، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، اچھوں کی تعلیم، اچھائی کو فروغ دینے کے لیے آئے۔ سردار تو اسے کہا جاتا ہے۔ جی بہت خوبصورتی سے رٹھور صاحب آپ نے یہ سارا اس کی بیان کیا ہے۔ دوبارہ آپ کی جانب میں آتا ہوں، جناب علامہ سید غلام باز شرائع صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ شرائع صاحب، بڑی خوبصورت بات کی ہے رٹھور صاحب نے ابھی، حسینیت اور یزیدیت کا جو فرق انہوں نے بیان کیا۔ اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فیصلے کے اندر بصیرت اور قیادت کے وہ کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو نمایاں آپ سمجھتے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور میں جس مقصد کے لیے رات مجھے بات ہوئی، تو بات جب یہ طے ہوئی کہ
مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا ہے تو یقین کریں کہ میں اس لفظ کے لیے بے قرار، ورنہ کل 3-4 آن دی ریکارڈ چینل تھے، میں نے کہا میں نے کیا، بہت مہربانی آپ کی، میں نے رات بتایا تھا ان دوستوں کا بھی۔ تو جب مقصد کربلا، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، وہی راٹھور صاحب نے بنیادی طور پہ محترم نے، یہ سمجھنے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ چھوڑا اس سے پہلے امام کے خطبے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا ہوں، یعنی حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل روز بروز بڑھ رہا ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن کے لیے چاہیے کہ وہ لقائے خدا کا خواہش مند ہو، یعنی وہ شہادت کا متلاشی ہو۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہدف، مقصد، جتنے ان کے ہدف اور مقصد انہوں نے بتایا، یہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ انسانی حقوق کے لیے امام نے، کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے لیکن حقوق پامال ہو رہے تھے، لوگ حج کر رہے تھے لیکن انسانی حقوق پامال ہو رہے تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑنے سے پہلے یوم عرفہ، یعنی عرفات کے مقام پر امام کا جو خطبہ ہے وہ آپ کے سوال کا پورا جواب ہے۔ امام نے راز و نیاز کی خدا کے ساتھ کہ خدا تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا بابرکت ہے، تیری عظمت کتنی ہے۔ پھر اپنا ہدف اور مقصد بھی، بڑا طویل خطبہ ہے یہ، ظہرین کی نماز پڑھنے کے بعد امام نے، اور شام تک امام کا وہ خطبہ، بڑا طویل خطبہ ہے وہ امام نے مکہ چھوڑنے سے پہلے، احرام توڑنے کے بعد امام نے وہ خطبہ دیا کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا ہدف کیا ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر امام نے جو اس کے اندر جو مین ہدف اور مقصد تھا وہ اللہ کی رضا تھی۔ خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں کھوئے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ یہ اس دعائے عرفہ کے جملے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے کہ خدایا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ یعنی بنیادی مرکز توحید، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اور ہدف اس توحید کی بقا، اس دین کی بقا۔ آج دین اگر نظر آ رہا ہے جس شکل میں بھی ہو، وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج پوری دنیا میں جو ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ چھوڑا تو امام کے 20 مقام پر امام کا قیام ہے، 21 کر لیں 22 کر لیں، امام کے وہ خطبات ہیں۔ امام نے ہر جگہ اپنا مقصد اور ہدف بیان فرمایا۔ امام نے کہا میں اپنے لیے نہیں، لوگ یزید مختلف لوگ آئے کہ مولا آپ تنہائی میں ہماری بات سنیں، امام تنہا نہیں ہوئے۔ امام نے کہا، سب کے سامنے کہا کہ میرا مقصد وہاں ہے۔ آخری بات اس حوالے سے جو آپ کا سوال ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری دن، یعنی اگلا دن پھر یعنی 29 محرم تھا، ذی الحج تھی، تو آگے محرم کا مہینہ یعنی آخری دن تھا، تو امام علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ صبح کی نماز پڑھی، اور گھوڑے پہ سارا لشکر سوار ہے۔ امام کو اونگ آئی، ظاہر وہ فرزند رسول ہیں، اونگ آئی تو امام علیہ السلام نے فوراً اپنی زبان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دائیں اور بائیں امام زین العابدین اور جناب حضرت علی اکبر، سوال ہوا بابا جان آپ نے یہ کیا کہا؟ میں نے عاطف غیبی کی ایک آواز سنی ہے کہ اس لشکر کا جو راستہ ہے وہ شہادت کی طرف ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، بابا ہم کیا حق پر نہیں؟ یعنی بنیادی لفظ حق ہے، یعنی حق کو بچانا۔ قرآن کے اندر کتنی بار حق اور باطل کا جو چہرہ دکھایا گیا، فرزند رسول نے اس کی بقا، کہا ہم حق پر ہیں، تو کہا کہ پھر کوئی پرواہ نہیں، ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پر آ گرے۔ یہ آج کا آپ کا جو ہدف اور مقصد ہے بہت خوبصورت ہے، اور یہی انسانیت کی بقا ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ اگر یہ ہم اس پر چلیں تو جیسے راٹھور صاحب نے ہماری یہاں کی بھی بات کی کہ یقیناً حسینی ماحول ہو جائے تو آج وطن عزیز کے حالات یہ نظر نہ آئیں، یہ بھی گلدستہ نظر۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے جو مطلب مذہبی افکار ہیں یا مذہبی ہماری جو شریعت کے مطابق جو چیزیں ہیں ان کو آج کے ماحول سے ہم تھوڑا سا اس کی کریں موازنہ کریں، تاکہ اس سے ہمیں کوئی عملی طور پر فائدہ پہنچ سکے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔